چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، قل صدق اللہ، آپ فرما دو اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم کے دین پر چلو۔ یہ آیت شریفہ کا مختصر حصہ ہے۔ قل صدق اللہ، تم فرماؤ اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا، پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے دین کی، کہ جو خالص دین ہے۔ آج کے جمعہ مبارک میں موضوع ہے عظمت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور اس مہینے میں عالم اسلام کے بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی افضل ہستی، جن کو فقہ میں، حدیث میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، ان کا یوم وصال ہے۔ اور ہمارا مسلمانوں کی ایک بڑے طبقے اور بڑی اکثریت کا ان کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے حصول برکت کے لیے اور حصول علم کے لیے مختصر وقت میں مختصر تذکرہ مقصود ہے۔ کس کا؟ فقیہ اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا، جن کا ملت اسلامیہ پر قیامت تک کے لیے بہت بڑا احسان ہے، عظیم ہے، بڑا احسان ہے۔ کیونکہ دین اسلام میں فقہ کے اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں اسلامی قوانین، اسلامی قوانین کے حوالے سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت محمدی پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے وہ قوانین قرآن سے نکال کر، حدیث سے نکال کر ہمیں بتائے، اور آج دنیا میں جگہ جگہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار کثرت سے موجود ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں حنفی ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے متبعین۔ تو ان کا ذکر ہمیں کرنا مقصود ہے، اور ان کے بارے میں ابتدائی معلومات کا ہونا یہ ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے فقہ کے پیروکار ہیں، اور ہماری اسلامی تعلیمات کے جو مختلف شعبے ہیں ان سب میں امام اعظم کا بہت نمایاں کردار ہے، اس لیے ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ آپ کی ولادت شریفہ میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سن کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ جمہور قول سن 80 ہجری کا ہے، کہ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی کوفہ میں۔ نام پاک آپ کا نعمان بن ثابت بن زوتی بن میرزبان، اس طریقے سے شجر نسب آپ کا چلتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ اپنے نام سے زیادہ کنیت سے مشہور ہوئے، بہت سارے افراد آپ کا اصل نام جانتے ہی نہیں،
لیکن ابو حنیفہ کے نام سے سب جانتے ہیں، امام اعظم کے لقب سے سب جانتے ہیں۔ تو لقب اور کنیت آپ کی معروف ہے، اور بچہ بچہ بھی جو علم رکھتا ہے ذرا، وہ امام اعظم کے نام کو جانتا ہے، ابو حنیفہ کی کنیت کو جانتا ہے۔ کنیت آپ کی ابو حنیفہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن جو افضل قول ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ دین حنیف کے پھیلانے والے ہیں، دین حنیف سے مراد خالص دین، اور وہ دین دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ بشارات جو رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں دی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دین خالص کے پھیلانے والے ہیں۔ ابھی قرآن مجید کی آیت شریفہ آپ نے سنی، قل صدق اللہ، اے حبیب آپ فرما دو اللہ سچا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم کے دین پر چلو۔ تو دین حنیفہ سے مراد دین خالص ہے، یعنی جس میں کوئی جھوٹ نہیں، جس میں کوئی بطلان نہیں، جس میں کوئی کذب نہیں، سچا پیور خالص دین۔ الحمدللہ ہم اس دین محمدی کے پیروکار ہیں۔ وہ مسلمان مرد یا عورت جو یہ شعور رکھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم دین محمدی جو دین خالص ہے اس کے پیروکار ہیں۔ تو حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے، یعنی ہمارے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں ہم۔ آپ کون ہو؟ اہل سنت، سنت والے، اہل سنت۔ تو اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے سب سے بڑے امام، اسی لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، یعنی اماموں میں بڑے امام۔ باقی 3 امام آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کے بعد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے ہمارے حضرت امام اعظم کو مقام، مرتبہ، فضیلت بہت بڑی عطا فرمائی، جو اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ تو 4 بڑے اماموں میں سے کون کون؟ ایک تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کا ذکر اس وقت چل رہا ہے، ایک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدنی ہے، ایک حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ، اور ایک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چاروں اہل سنت کے بڑے امام کہلاتے ہیں، یعنی ہم سب کو مانتے ہیں۔ امام اعظم سمیت بقیہ تینوں اماموں پر ہمارا ایمان ہے، ان سب کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ ان سب نے قرآن اور حدیث سے مسائل استنباط کیے، نکالے اور امت کے سامنے رکھے، جن پر آج امت محمدیہ دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہوئے عمل پیرا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا طبقہ اور ایک بڑی اکثریت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروکار ہے، فقہ کے حوالے سے، اسلامی قانون کے حوالے سے۔ اور اسلامی قانون کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ بغیر اسلامی قانون کے آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ روزہ رکھ سکتے ہو، نہ عمرہ کر سکتے ہو، نہ حج کر سکتے ہو، نہ نکاح کر سکتے ہو، نہ طلاق دے سکتے ہو، کیونکہ یہ قوانین کہلاتے ہیں۔ نماز کیسے مکمل ہوئی؟ یہ قانون ہے۔ روزہ کیسے مکمل ہوا؟ یہ قانون ہے۔ عمرہ کیسے مکمل ہوا؟ یہ قانون ہے۔ حج کیسے ادا کیا؟ یہ قانون ہے۔
کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ قانون ہے، نکاح کیسے ہوگا، یہ قانون ہے، طلاق کیسے ہو جائے گی، یہ قانون ہے۔ اسلامی قوانین کے بغیر کوئی مسلمان مرد و عورت ایگزسٹ نہیں کر سکتی، دنیا میں چل نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ افراتفری ہوگی نا، ہر ایک اپنی مرضی سے کام کرے گا، تو حرام بھی ہوتا رہے گا، حلال بھی ہوتا رہے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لہذا امت کا یکجا ہونا، اتفاق ہونا اسلامی قوانین کے حوالے سے کسی ایک امام پر، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت مقلد کہلاتے ہیں۔ آپ اور ہم سب کون ہیں؟ مقلد۔ تو مقلد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقلید کرنے والا، فالو کرنے والا، فالوور، پیروکار۔ تو چاروں اماموں کے پیروکار دنیا بھر میں عالم اسلام میں موجود ہیں، مگر سب سے زیادہ پیروکار دنیا بھر میں جس امام کے پائے جاتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امام اعظم کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا حالت ایمان میں، وہ صحابی ہوا۔ صحابی کو جس نے دیکھا حالت ایمان میں، وہ تابعی ہوا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو جو مقام ہے وہ تابعی کا ہے، تو بہت بڑا مقام ہو گیا نا۔ ہم تو نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں، ہم تو تبع تابعی بھی نہیں ہیں، کیونکہ تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو، لیکن ہم تو ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ مگر ہمارے امام کو، جن کے نام سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ فقہ میں کس کے پیروکار ہو، کیا کہلاتے ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ حنفی۔ آپ کی فقہ کیا ہے؟ آپ کہو گے فقہ حنفیہ۔ یہ آپ کا جواب ہے، فقہ حنفیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے فقہ حنفی کے پیروکار۔ تو آپ فقہ حنفی میں جس امام کے پیروکار کہلاتے ہو، اس امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسا پیدا فرمایا کہ ان کو تابعی کی فہرست میں شمار کر لیا۔ ایک سے زیادہ صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، جن کے فقہ میں ہم ہیں۔ فخر ہونا چاہیے نا ہمیں، اور شکر بھی ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس امام کا پیروکار بنایا ہے دنیا میں، کہ جس کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ جلیل القدر صحابہ کی ان کو زیارت کا شرف عطا فرمایا، جن میں سے ایک بہت بڑے عظیم الشان صحابی حضرت انس بن مالک ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک خاص حضور کے صحابی ہیں خدمتگار کے حوالے سے، جو کم سنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اور کئی احادیث حضرت انس بن مالک سے روایت کی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حوالوں سے۔ تو حضرت امام اعظم نے حضرت انس بن مالک کا زمانہ پایا، حضرت انس بن مالک سے شرف ملاقات حاصل کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل کیا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے تابعی۔ تو کتنا بڑا درجہ ہو گیا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے امام کی فضیلت صحابہ میں یا تابعین میں یا تبع تابعین میں سے کسی میں ہے، تو آپ چھوٹتے ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تابعی ہیں، صحابی کو دیکھنے والے، صحابہ کو دیکھنے والے۔ چنانچہ ایک اور آپ کا شرف، دیکھیے وقت مختصر ہوتا ہے میرے پاس، دل تو بہت چاہتا ہے کہ بہت سے نکات، بہت سے پوائنٹس، بہت سے حالات بیان ہو جائیں، اور بہت سارے ہیں امام اعظم کے حالات میں، تذکرات میں، کمالات میں، بہت سے ہیں کمالات، بے شمار ہیں جو شمار میں بھی نہیں ہو، مگر سب تو نہیں ہو سکتے۔ چیدہ چیدہ اہم واقعات، اب اہم واقعات میں سے ایک بڑا اہم واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جد امجد اسلام سے پہلے حالت کفر میں تھے، حالت کفر سے اسلام میں داخل ہوئے،
جب اسلام میں داخل ہوئے تو زمانہ کون سا تھا؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کا زمانہ تھا. مولا المسلمین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ. تو آپ کے دادا کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ آپ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور اس وقت جب آپ حضرت علی کی خدمت میں گئے، کون؟ امام اعظم کے دادا. تو ان کی گود میں کون تھا؟ حضرت امام اعظم کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی. اور ثابت کو امام اعظم کے دادا نے حضرت مولا علی کرم اللہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا کو دعا دی، اور ایسی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں حضرت حماد، اور پوتے ہیں حضرت اسماعیل. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسل میں برکت یوں عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی دعا کو قبول فرمایا، اور ہمارے خاندان میں حضرت امام اعظم کو پیدا فرمایا. غور کرنے کی بات ہے، یعنی معمولی بات نہیں ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی خدمت اقدس میں امام اعظم کے دادا موجود ہیں، جن کے دادا نے حضرت علی کو دیکھا، جن کے دادا کو حضرت علی نے دعائیں دیں، جن کے والد کو حضرت علی نے دیکھا اور دعائیں دیں، اور پھر ان کے والد کے گھر کے اندر امام اعظم پیدا ہوئے. ہے نا بڑی بات؟ تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے نا اللہ کا کہ ہم ایسے امام کے پیروکار ہیں. فقہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، حدیث میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا ایک خاص مرتبہ ہے. آپ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی، تعلیم ابتدائی والدہ ماجدہ کے زیر نگرانی آپ نے حاصل کی، پھر مختلف اساتذہ کے پاس آپ نے زانوں اپنے بچھائے، یعنی ایک سے زیادہ اساتذہ کے پاس آپ نے بیٹھ کر علم حاصل فرمایا. ایسے نہیں آپ امام بنے، اس امامت میں آپ کو کئی سال لگے. پھر ایک اور شرف آپ کو ملا ہے، جس شرف پر آپ نے خود فخر کیا ہے امام اعظم نے، وہ شرف بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سے اور اساتذہ کے پاس علم حاصل کرنے گئے، شاگردی اختیار کی، ایسے ہی آپ نے اہل بیت پاک میں سے بہت بڑے امام جن کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، ان کی بھی 2 سال شاگردی اختیار فرمایا. 2 سال حضرت امام اعظم کو امام جعفر صادق کی شاگردی کا شرف حاصل رہا ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ امام ہیں جو ایک طرف سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک طرف سے آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں. بیک وقت آپ علوی بھی ہیں، بیک وقت آپ صدیقی بھی ہیں. امام جعفر صادق کی شاگردی آپ نے حاصل کی تو آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا کہ یہ 2 سال جو مجھے امام جعفر صادق کی شاگردی کے ملے، اگر یہ نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ آپ نے ان کی شاگردی کو بہت بڑا درجہ مانا ہے، بہت بڑی فضیلت مانا ہے کہ امام جعفر صادق کی شاگردی. امام جعفر صادق بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے امام گزرے، ہم سب کا ان پر اعتماد ہے، ہمارے بھی امام ہیں. تو امام اعظم نے ان کی بھی شاگردی اختیار کی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے
حضرت سیدنا مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جب آپ امام اعظم حاضر ہوئے تو سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے سلام کا جواب آیا، یا سید الامام۔ امام کے لقب سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، اماموں کے سردار، یہ بڑا شرف ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور امام اعظم نے خواب دیکھا، خود خواب یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر موجود ہے اور روضہ مبارک کھلا ہوا ہے، یعنی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استخوان مبارک ہڈیوں کو آپ چن چن کر الگ کر رہے ہیں۔ یہ خواب امام اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو بشارت سنائی کہ یہ جو تم ہڈیوں کو الگ الگ کر رہے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے دین میں سے احادیث کو چن چن کر پھیلاؤ گے، احادیث کو عام کرو، پھیلاؤ گے۔ چنانچہ بہت سی احادیث امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہیں، کتاب الآثار امام اعظم کی کتاب کہلاتی ہے، اور اسی طرح فقہ الاکبر امام اعظم کی کتاب ہے، اور فقہ میں آپ کو فقہ کے امام اعظم کہا جاتا ہے، تو بہت بڑا درجہ ہے آپ کا، بڑے بڑے مسائل آپ نے نکالے ہیں۔ اس امت محمدی پر آپ کا یہ احسان ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں نمازوں کے ارکان جو ادا کرتے ہیں، ان میں بہت سے ارکان وہ ہیں کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم احسان مند ہیں، انہوں نے ہم کو یہ دیا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے ہم قرأت نہیں کرتے۔ جب امام ہوتا ہے کوئی نماز میں اور آپ سب مقتدی ہوتے ہیں تو امام قرأت کرتا ہے، مقتدی قرأت نہیں کرتے، مقتدی صرف اللہ اکبر کرتے ہیں یا سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے ہیں یا سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں یا التحیات پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ قاعدہ کس نے بتایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے، کہ امام کی قرأت سب کو کافی ہے، امام کی قرأت سب کو کافی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ بیان کریں کہ آپ امام کے پیچھے قرأت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو آپ نے کہا کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم سب آپس میں کسی ایک کو اپنا پیشوا بنا لو، وہ مجھ سے بات کرے، میں ہر ایک کو جواب نہیں دوں گا، ہر ایک کو میں جواب نہیں دوں گا، نہ میں ہر ایک کو جواب دے سکتا ہوں، کسی ایک کو اپنا سردار بنا لو، وہ مجھ سے بات کرے۔ انہوں نے اپنے ایک بندے کو سردار بنا دیا، یہ ہے ہماری طرف سے بڑا ٹھیک ہے، اب اس کی بات تم مان لو گے، یہ مجھ سے سوال جواب کرے گا، تم اس کی بات مان لو گے؟ کہا مان لیں گے۔ کہا بس یہ تمہارے سوال کا جواب ہو گیا ہے کہ نماز میں جب امام ہوتا ہے تو امام کی قرأت جو ہے وہ مقتدی کی قرأت ہو جاتی ہے، امام کی تلاوت مقتدی کو کافی ہو جاتی، کفایت کرتی ہے۔ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں جہاں بھی فقہ حنفی کے پیروکار ہیں ہمارے جیسے لوگ، وہ نماز میں جماعت میں اکیلے میں تو قرأت کرتے ہیں، منفرد تو قرأت کرتا ہے، لیکن جب وہ مقتدی ہوتا ہے تو نماز کے اندر قرأت نہیں کرتا، نماز میں قرأت کون کرتا ہے؟ صرف امام۔ اس کے علاوہ نماز میں جب مقتدی ہوتا ہے اور امام قرأت کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو مقتدی تو خاموش رہتا ہے، لیکن جب امام سورہ فاتحہ پڑھ کر وَلَضَّالِّينَ یہ کہتا ہے تو امام بھی آمین کہتا ہے، اس وقت مقتدی بھی آمین کہتا ہے، مگر مقتدی جو آمین کہتا ہے وہ بلند آواز سے آمین نہیں کہتا ہے، بالجہر نہیں کہتا، دل کے اندر کہتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا بیان کردہ ہے کہ آپ نے احادیث سے یہ استنباط کیا اور یہ مسئلہ نکالا کہ آمین تو کہنا ہوگا، لیکن آمین جو ہے وہ دل کے اندر ہوگی۔ حدیث پاک ہے کہ جب
امام ولدالین کہہ کر آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب مقتدی آمین کہتا ہے تو مقتدی کی آمین اور فرشتوں کی آمین ایک ساتھ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مقتدیوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ نکالا کہ آمین تو کہے گا مقتدی، لیکن جیسے اونچی آواز سے لوگ کہتے ہیں نا بعض جگہ آمین، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ دل کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے ایسے مسائل ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اور حنفی کو فالو کرنا ضروری ہے۔ وہ سنی نہیں ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا صحیح طور سے مقلد نہ ہو۔ اہل سنت ہونے کے لیے لازم ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر ہو، ان کے مذہب پر ہو، ان کی فقہ پر عمل پیرا ہو، ورنہ یہ کیسا مسلک ہوگا کہ بندہ کہے کہ وہ ہمارے امام ہے اور امام کی پیروی نہ کرے، تو وہ تو پھر غدار ہوا نا۔ پیروکار کہاں سے ہوا؟ پیروکار کا معنی تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اگر وہ یہ پائے کہ یہ مسئلہ ہمارے امام کا بیان کرتا ہے، تو جب وہ یہ دیکھ لے کہ یہ ہمارے امام نے بیان کیا ہوا ہے تو اس کو کہنا چاہیے لبیک، میں اپنے امام کے اصول پر عمل پیرا ہوں۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کہ ہر بات ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر بندہ مجتہد نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجتہد بھی تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، ان کو اللہ نے وہ علم بخشا۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان اگر ثریا پر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فارس کے کسی شخص کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لے گا۔ ثریا سے معنی آسمان ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ اب ایک اور بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، بات وہی آ جاتی ہے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا بات ہے؟ بڑا اہم خواب ہے، اور وہ خواب کس کا ہے؟ میرا نہیں۔ وہ خواب کس کا ہے؟ آپ کا نہیں۔ وہ خواب کس کا ہے؟ کسی عام آدمی کا نہیں، سید السادات حضرت سید مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری کا خواب ہے، جو آپ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ جس کا جی چاہے کشف المحجوب کتاب لے اٹھائے اور اس میں یہ خواب کا واقعہ دیکھ لے، نہیں نظر آتا ہے میرے پاس آ جائے، میں دکھا دوں گا اس کو۔ حضرت سید مخدوم علی حجویری فرما رہے ہیں کہ میں ملک شام میں مؤذن رسول، صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر تھا اور وہاں سو رہا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ حضرت سیدنا مخدوم علی حجویری فرما رہے ہیں ملک شام میں حضرت بلال حبشی کتنے بڑے صحابی ہیں، ہاں، جلیل القدر صحابی۔ بلال حبشی تو وہ صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہ بشارت سنائی، اللہ 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 اللہ، رشک آتا ہے یہ بشارت سن کر، رشک آتا ہے۔ فرمایا اے بلال، کیا بات ہے کہ سفر معراج میں جب مجھ کو جنت کا مشاہدہ اللہ نے کروایا تو میں نے وہاں پر اپنے آگے آگے چلنے کی کسی کی آواز سنی، اور جب میں نے غور کیا تو وہ تم تھے۔ کیا تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ حضرت بلال حبشی کے کہا حضور نے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر کیا خصوصیت ہے؟ مجھے تو کوئی ایسا عمل معلوم نہیں ہوتا جو میں آپ کے سامنے بیان کروں جو اتنا بڑا شرف حاصل کرے کہ جنت میں میرے چلنے کی آواز آپ کو آ رہی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ آگے آگے میں چل رہا ہوں۔ ہاں اتنا ہے کہ یا رسول اللہ، جب میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں۔ جب میں وضو کرتا ہوں تو آپ کے ارشاد کے مطابق 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا شاید یہی وجہ ہو کہ اللہ نے اسی کے صدقے میں تم کو یہ شان عطا فرما دی کہ تم جنت میں میرے سامنے سامنے چل رہے ہو۔ وہ بلال حبشی کے مزار پر داتا گنج بخش فرماتے کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں۔ سو رہے ہیں بلال حبشی کے مزار پر ملک شام میں داتا گنج بخش، اور فرما رہے خواب میں دیکھا میں مکہ میں ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب شیبہ سے، باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے گود میں ایک بوڑھا شخص ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔
تو داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں بڑھ کر جب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر میں نے حضور کے قدم مبارک پر بوسہ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر بوسہ دیا، انہیں قدم بوسی کی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور نے ایک بوڑھے کو اپنے بغل میں اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ ابھی میں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارادے سے مطلع ہو گئے اور اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ اے علی نام تھا نا آپ کا داتا گنج بخش کا، سید علی، اے علی یہ میری گود میں تمہاری امت کا امام ہے، تمہاری امت کا امام ہے۔ اب اس خواب سے کیا بات معلوم ہوئی جو میں سمجھتا ہوں؟ معلوم یہ ہوئی کہ ایک تو امام جن کو ہم کہہ رہے ہیں امام اعظم حنیفہ، ان کو امام کا لقب بارگاہ رسالت سے ملا ہوا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تمہاری امت کا امام میری گود کے اندر ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو تقلید ہے، تقلید جیسے ہم کرتے ہیں، ہم مقلد ہیں نا، غیر مقلد کون ہوتے ہیں زیادہ تر؟ جن کو ہم کہتے ہیں اہل حدیث، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو کسی امام کو نہیں مانتے۔ تو میں کہتا ہوں تمہارا امام ایک تو ہے، کون؟ نفس تمہارا نفس کہتا ہے کسی امام کو نہ مانو، تو تم نہیں مان رہے اس کو، تو تم اپنے نفس کے پیروکار ہو نا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں کوئی ایک نہیں، دو نہیں، اور کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں، بڑے بڑے فقیہ فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ شامل ہیں۔ یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے یہ حنفی ہیں نا، داتا گنج بخش بھی حنفی ہیں، جیسا میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ بہت بڑا طبقہ اور بہت بڑی کثیر تعداد فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہیں۔ امام شافعی دیکھو خود بڑے امام ہیں نا، 4 بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام یہ ہے کہ جب مجھ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو میں امام اعظم کے مزار پر جاتا ہوں بغداد شریف میں۔ امام اعظم پیدا ہوئے کوفہ میں اور وصال آپ کا ہوا 150 ہجری میں بغداد شریف میں، اور کئی بار آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اتنا جم غفیر تھا آپ کے جنازے میں، اتنی کثیر تعداد میں عوام تھے آپ کے جنازے میں کاندھا دینے والے۔ تو بغداد شریف میں مزار ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو کوئی رنج فکر پریشانی لاحق ہوتی ہے، میں امام اعظم کے مزار پر چلا جاتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ انہوں نے بتایا کہ میں ان کے مزار سے برکت حاصل کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرماتا ہے۔ یہ ہے امام اعظم کا بڑا مشہور قصیدہ ہے، قصیدۃ النعمان، امام اعظم کا لکھا ہوا ہے عربی زبان میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس میں سے اشعار سناتا۔ 1991 میں نے اس کا ترجمہ کیا، قصیدۃ النعمان، یہ میرے ہاتھ میں ہے، عربی زبان میں قصیدہ ہے، اس کا ترجمہ تشریح یہ میں نے آج سے 22 سال پہلے کی تھی، 22-23 سال پہلے۔ تو یہ بڑا مشہور قصیدہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر بیٹھ کر امام اعظم نے لکھا، وہاں تصنیف فرمایا۔ اس کے اندر بہت سارے اہل سنت کے عقائد کے مسائل اس کے اندر بیان کیے، کسی کا دل چاہے تو پڑھے تو پتہ چلے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں، سنیوں کے عقیدے کیا ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو سنی ہے وہ امام اعظم سے محبت رکھنے والا ہے، اور جو امام اعظم سے محبت نہیں رکھتا وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، میں صرف 1-2 اشعار اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے، کیوں کہ اس میں سلام ہے امام اعظم کے اوپر، وہ آپ کے ساتھ مل کر پیش کر دیتا ہوں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ جن کا مزار اقدس باہر موجود ہے، فرماتے ہیں سلام و رحمت ہو تم پہ بے حد امام اعظم ابو حنیفہ، سلام و رحمت ہو تم پہ بے حد امام اعظم ابو حنیفہ۔ آج بڑا اہم جمعہ ہے، تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں، مگر یہ دیر کے اندر خیر ہے۔ سلام و رحمت ہو تم پہ بے حد امام اعظم ابو حنیفہ، ہے تم پہ نازاں یہ دین احمد امام اعظم ابو حنیفہ،
اے سنی حنفی بنانے والے، عقائد حق بتانے والے، ہے زندہ بے شک تمہارا مرقد امام اعظم ابو حنیفہ، ہے زندہ بے شک تمہارا مرقد امام اعظم ابو حنیفہ۔ تمہارے مذہب میں اصفیاء ہیں، تمہارے مذہب میں اولیاء ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جیسوں کو تو چھوڑ دو، امام اعظم کے مذہب میں بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جن کے نام لینے کا بھی وقت نہیں ہے ابھی اس وقت۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ حنفی ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو حنفی پیدا کیا ہے۔ تمہارے مذہب میں اصفیاء ہیں، تمہارے مذہب میں اولیاء ہیں، کہ ہے یہ مذہب رہے محمد امام اعظم ابو حنیفہ۔ دعا ہے علمی قادری کی رحمت اللہ علیہ، عطا ہو توفیق پیروی کی، امین۔ دعا ہے علمی قادری کی، عطا ہو توفیق پیروی کی۔ ہو سنی حنفی، ہو سنی حنفی کبھی نہ مرتد امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ عرس مبارک کا مہینہ ہے امام اعظم کا، شعبان المعظم، اسی لیے میں نے یہ آپ کا بیان مختصر کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم پر حق ہے، ہم پر قرض ہے، ہم پر فرض ہے کہ اپنے امام کا ذکر کریں، ہے نا، جن کے وجہ سے ہم آج حنفی کہلاتے ہیں، اور نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، روزوں کو ادا کر رہے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہیں، نکاح و طلاق والے مسائل میں ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا احسان ہے ہم پر ان کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔